بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان وقال تعالی فی موطن آخر ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ اللہ رب العزت کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندگی کی اور نافرمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف زندگی گزاری جائے۔ اور دنیا میں اور اس پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ابتدا جس نے کی وہ شیطان ہے، کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا وہ شیطان ہے۔ اور یہی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اسی نافرمانی کے سبب اللہ نے جنت سے اس کو دنیا میں بھیج دیا، اور اس نافرمانی کا سبب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا تھا، اسی لیے وہ آدم علیہ السلام کا اور بنی آدم کا، آدم کی اولاد کا وہ دشمن بن گیا، جس کو قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اتارا، اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی کہ تو اپنی محنت کرنا، جو میرے بندے ہیں میری مان کا زندگی گزارنے والے وہ تیری جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اللہ نے شیطان کو قیامت تک مہلت دے دی، وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے انسان کے پاس آتا ہے، ہر طرف سے اس کو ورگلاتا ہے، ہر طرف سے اس کو بہلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور اس کو انسان کو، اللہ کے بندے کو نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ حضرت مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے زمین پر اتارا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور فرمایا یہ حدیث اگرچہ بہت اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں ہے، کچھ نیچے درجے کی حدیث ہے، لیکن یہ ترغیب اور ترہیب کے متعلق اس طرح کی حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے، آسمان سے زمین پر اتارا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے، کچھ چیزوں کا سوال کیا، کچھ چیزیں مانگی۔ اللہ نے اس کو ان سوالوں کے جواب کے مطابق کچھ چیزیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا سوال شیطان نے یہ کیا کہ رب انزلتنی من السماء الی الارض، اے میرے رب تو نے زمین کی طرف مجھے آسمان سے اتار دیا، تو نے آسمان سے زمین پر مجھے بھیج دیا، اجعل لی بیتن، میرے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دے جو میرا مکان ہو، میرا ٹھکانہ ہو، ایسا کوئی مکان میرے لیے مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا الاسواق و مجامع الطرق، کہ یہ بازار اور راستے کے چوراہے تیرے گھر ہے، تیری ٹھکانہ ہے، تیری قرارگاہ ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حمام یہ تیرا گھر ہے،
کہ شیطان نے اللہ سے سوال کیا کہ اجعل لی بیتن، میرے لیے کوئی گھر کا انتظام فرما دے۔ اللہ نے فرمایا الحمام کے غسل خانے یہ تیرے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت الخلاء یہ بھی شیاطین اور ناپاک جناتوں کی قرارگاہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ بازار اور جو راستے کے چوراہے یہ تو اس کی مجلس گاہ بنی ہے۔ اللہ نے شیطان کے گھر کو غسل خانے بیت الخانے بنائے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور اسی طریقے سے غسل خانے میں جانے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھے۔ صرف بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہی نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنات اور ناپاک شیاطین سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں ان کے اڈے ہوتے ہیں، ان کا گھر ہے، ناپاک جگہوں پر غسل خانے میں ان کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لے۔ اللہ میں ناپاک جناتوں سے، ناپاک شیاطین سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا صرف غسل خانے میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا نہ پڑھے، بلکہ اگر آپ کسی گندگی جگہ کے پاس سے گزر رہے ہیں جہاں بہت ساری گندگیاں پڑی ہوئی ہے، یا کوئی ناپاک جگہ کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، اس گزرنے سے پہلے بھی آپ یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ورنہ بہت سے واقعات ہم سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ سے گزر رہا تھا، کوئی لڑکا کوئی لڑکی کسی جگہ سے جا رہی تھی، جنات کا اس پر اثر ہو گیا، اس کی زندگی خراب ہو گئی، اس کی طبیعت خراب رہتی۔ وجہ وہی ہے کہ وہاں ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جب بندہ کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو کبھی جنات اور شیاطین کا اس پر اثر ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان کی طبیعت اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی جگہ سے گزرنے سے پہلے بھی یہ دعا ہم پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، قبیلہ خزرج کے سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ملک شام چلے گئے، وہیں زندگی گزارتے رہے۔ ان کی موت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بیت الغسل خانے میں گئے تو وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی، وہاں سے بھی وہ زندہ نہ نکلے۔ جس وقت اور جس دن ان کی موت واقع ہوئی، مدینہ المنورہ میں ایک کنواں تھا جو پرانا کنواں تھا، جو بند کنواں تھا۔ اسی وقت اسی دن اسی وقت کنویں سے ایک آواز آئی کہ ہم نے خزرج قبیلہ خزرج کے سردار کو ہم نے قتل کر دیا، سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کر دیا۔ ہم نے اس کی طرف تیر چلایا اور ہمارا تیر اس کے دل کے علاوہ کی طرف خطا نہ کر گیا، اس کے دل پر لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تحقیق کی گئی کہ یہ آواز کیسی ہے، آگے پیچھے دیکھا کوئی آواز نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کبھی آواز کنویں کے اندر سے نظر آ رہی ہے۔ وہ تحقیق کی گئی تو اسی وقت اسی دن حضرت سعد بن عبادہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور یہ جو آواز سنائی دی گئی یہ جنات کی طرف سے آواز دی۔ تو غسل خانے میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان دعاؤں کا ہم اہتمام کر لیں۔ جتنی بھی احادیث کی دعا ہے، روزمرہ کے جتنے اعمال کی دعائیں، وہ بڑی الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر سی ہوا کرتی ہے، لیکن اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے، اس کے مطالب کو دیکھا جائے تو اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ جیسے ایک بندہ مسجد میں آتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ تو مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میں نے گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، تیری آواز پر، اذان کی ندا پر میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے دربار پر آ گیا۔ میں تیری رحمت کا متوجہ ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں تیری رحمت کا سائل ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کتنی مختصر سی دعا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے پر دروازے کھل جائے تو دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اور جب بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے کاروبار کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی دکان کی طرف جا رہا ہوں، میں رزق کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھ میں صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، میرا خود کا بزنس، کاروبار، خود کی دکان ہے، اللہ میرے پاس ہنر ہے، علم ہے، طاقت ہے،
ہے، لیکن تیری مدد کے بغیر میں رزق حاصل نہیں کر سکتا، میرے رزق میں برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، رزق کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تجھی سے رزق کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے عافیت والی روزی عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر سی ہے، جتنی احادیث کی دعائیں بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن ان دعائیں معصورہ کو پڑھا جائے ان کے اثرات زندگی میں آخرت میں مرتب ہوں گے۔ تو خیر، شیطان نے پہلا سوال کیا، اجعل لی بیتن، اللہ میرے لیے کوئی گھر کا انتظام فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ الحمام، غسل خانے، بیت الخلاء، یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ شیطان نے دوسرا سوال کیا، اجعل لی مجلسا، اللہ میرے لیے کوئی مجلس گاہ مقرر کر دے، کوئی میری بیٹھک کی جگہ مقرر کر دے، جہاں میں بیٹھا رہوں، جہاں میں اپنی مجلس لگاؤں، جہاں میں اپنے چیلے چباٹوں کو لے کر اپنے کاموں کا انجام دوں، کوئی میری مجلس گاہ مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا الاسواق و مجامع الطرق، کہ بازار اور راستے کے چوراہے یہ تیری مجلس گاہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زمین میں سب سے بہتر زمین کا خطہ وہ زمین کا خطہ ہے جس زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا ہو، مسجد بنائی گئی ہو۔ یعنی پوری دنیا میں سب سے بہتر جگہ مساجد ہے، اور پوری دنیا میں سب سے بدتر اور بری جگہ الاسواق، بازار ہے، کہ بازار یہ گناہوں کے اڈے ہیں۔ اس لیے وہاں پر آج تو ہمارے شریعت نے، قرآن کریم نے، احادیث نے، ہمارے نبی نے تو زندگی کا ہر موڑ پر ہماری رہبری فرمائی ہے۔ یہ ہماری زندگیاں اسلام سے دور ہو گئی، قرآن کی احکامات سے دور ہو گئی ہے، نبی کی تعلیمات سے دور ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا الاسواق، یہ بازار شیطان کے اڈے ہیں۔ مرد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بازار بھی مرد حضرات جاتے، آج ہم نے بازاروں کی بھی اپنے گھر کی عورتوں کو بازار کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بازار جائے اور اپنے گھر کی سبزیاں، کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر آئے۔ اللہ نے عورت کو گھر کے اندر کا ذمہ دار بنایا ہے، مرد کو باہر کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ مرد کی اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہے اور جتنے بازار کی چیزیں وہ خود لا کے اپنے گھر میں اپنے گھر والے کو عطا کرے۔ یہ چیزیں مرد اس کو شرم سمجھتے ہیں کہ بازار کی تھیلی لے کر بازار جانا یہ تو ہماری عزت کے خلاف ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، میری شان کے خلاف ہے۔ ہماری شان کتنی اونچی شان ہے کہ ہم بازار کی تھیلی پکڑ کر بازار جانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اپنی گھر کی عورتوں کو بغیر پردے ہم بازاروں میں بھیج رہے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے کہ ہم خود بازار میں جانے میں اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اور اپنی گھر کی عورتوں کو ہم بازار بھیج رہے ہیں۔ وہ ہماری گھر کی عورتیں بغیر پردے کے، بغیر پرکھے کے بازاروں میں جا رہی ہے، وہ لاڑیوں سے بات چیت کر رہی ہے، وہ بازاروں میں لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، پورے بازار کے مردوں کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہے، لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لینے والے دینے والے ہنسی مذاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور یہ تعلقات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے واقعات سامنے ہیں، اور اس طرح کے واقعات وہ عورتیں زنا تک ملوث ہو جاتی ہیں۔ موبائل کے تعلقات ہے کہ موبائل کا دور ہے، موبائل سے بات چیتیں شروع ہو رہی ہے۔ ہماری شان کہ ہمیں بازار میں جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اور ہم نے گھر کی عورتوں کو اپنے بازاروں کی زینت بنا دیا۔ یہ ہمیں ہمارا مذہب، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنے گھر میں عورتوں کو گھروں میں رکھے، اور باہر کی چیزیں اپنے گھر میں لا کر عورتوں کو دیں، تاکہ ہماری گھر کی عورتیں باہر نہ نکلیں۔ اسی طریقے سے بازار بھی جانا ہے تو ضرورت کی وجہ سے جتنی ضرورت ہو جائے فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً گھر آ جائے۔ خواہ مخواہ بازار میں زیادہ دیر گھومنا ٹھہرنا یہ بھی اجازت نہیں، یہ بھی صحیح بات نہیں، کہ وہاں جتنی دیر ٹھہرا جائے گا وہاں ایمان کی حفاظت میں خلل آ سکتا ہے، وہاں گناہ میں انسان ملوث ہو سکتا ہے، انسان کی نگاہیں غلط استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اپنے اس نظام کو ہم بدلے، اپنی سسٹم کو ہم بدلے، اپنے گھر کے ماحول کو ہم بدلے۔ گھر کی عورتیں گھر کے لیے ہیں، اور ہم اس کے گھر کے کھانے پینے کے تمام انتظام ہم کریں، اور بازار ہم جائیں اور گھر کی چیزوں کو لا کر دے دیں۔
تو شیطان نے فرمایا کہ میرے لیے مجلس گاہ کوئی مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا الاسواق، یہ بازار تیری مجلس گاہ ہے۔ تو وہ تو شیطان کے اڈے ہیں، وہاں تو شیطان لوگوں کو ورگلاتا ہے، گناہ کی اجازت، گناہ کی آمدہ کرتا ہے، گناہ کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، وہ تو شیطان کے اڈے ہیں۔ اس لیے وہاں پر گھر کی عورتوں کو جانے سے تو بچانا ہے، اور خود بھی ضرورت کے تحت جائے اور فوراً واپس آ جائے۔ تو الاسواق اور دوسرا فرمان مجامع الطرق، یہ راستے کے چوراہے، یہ بھی شیطان کے اڈے ہیں۔ آج جو ہمارے نوجوان راستوں میں دیر دیر تک بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کر گالی گلوچ ہوتی ہے، نگاہوں کو غلط استعمال ہوتا ہے، آنے جانے والی لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ 4-5 دوست لوگ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کسی کی عزت کو دوسرے کے سامنے اچھال رہے ہیں، یا کسی کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام کام وہیں پر بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم چاہتے کہ چوراہے پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو گزارتے، اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کے نوجوانوں کی اس بات کی بھی فکر کی جائے وہ گھروں میں جلدی آ جائے، رات میں دیر تک راستوں کے چوراہے پر نہ بیٹھے۔ تو فرمایا کہ یہ راستے کے چوراہے اور اسی طریقے بازار یہ شیطان کی اڈے ہیں، شیطان کی مجلس گاہ ہے۔ شیطان نے تیسرا سوال کیا، اجعل لی طعاما، اللہ میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام فرما دے۔ شیطان نے پہلا سوال کیا کہ اجعل لی بیتن، میرے لیے گھر کا کوئی انتظام فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیت الخلا، غسل خانے تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ شیطان نے دوسرا سوال کیا میرے لیے کوئی مجلس گاہ مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا بازار اور راستے کے چوراہے تیری مجلس گاہ ہے۔ شیطان نے تیسرا سوال کیا اجعل لی طعاما، میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہر وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، میرا نام نہ لیا جائے، وہ کھانا تیرے لیے ہوگا۔ اس لیے حدیث میں اس طرح کے واقعات بھی ہے کہ جس کھانے کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کھانے کے آداب بھی ہمیں بتائے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، اور ہاتھ دھو کر ہاتھ کو پوچھنا نہیں ہے، ہاتھ پوچھے بغیر کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھویا جائے، ہاتھ دھو کر کھانے بیٹھے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور زور سے بسم اللہ پڑھے۔ اپنے گھر میں یہ ماحول بنائے کہ خود بھی زور سے بسم اللہ پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے۔ اگر آپ زور سے بسم اللہ پڑھو گے، آپ کے دیکھے گھر کے دوسرے افراد بھی زور سے بسم اللہ پڑھنے والے بنیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا اما انا لا آکل متکئا، کہ جہاں تک میری بات ہے میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ تو ٹیک لگا کر کھانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ انسان ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ اور بے شمار کھانے کے آداب کو بیان کیا ہے، اپنے آگے سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کھانا فرما رہے تھے، دوسرے صحابی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک صحابی آئے، وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ روک لیا، پھر ان کو بسم اللہ کی تنبیہ کی، انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ تو شیطان، پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جب کھانے کے لیے آئے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا، تو میں نے دیکھا کہ شیطان بھی کھانے میں شریک ہو گیا، لیکن جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان قے کرتا ہوا یہاں سے بھاگ گیا۔ تو جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو کھانے کے متعلق یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو اس دل میں یہ بھی نیت کرے اللہ تو نے مجھے جو کھانا کھلایا، میں اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ یہ میری صحت کا ذریعہ بنے، میں اور صحت تیری عبادت میں لگے، تیری بندگی میں لگے گی، اس نیت سے میں تیری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں، تیری کھانوں کو کھا رہا ہوں، تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور ہماری صحت کا ذریعہ بنے گا، ہماری بیماری اور ہماری بیماری اور کمزوری کا ذریعہ نہ بنے گا۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد بھی دعا بھی بڑی بہترین دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا۔ وہ اللہ چاہتا مجھے بھوکا رکھ سکتا تھا، مجھے پیاسا رکھ سکتا تھا، اس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق دیا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے، اپنی زبان سے شکریانہ کلمات کو نکالا جائے۔ اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعوت میں کھانے کی ایک دعا ہے،
اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اگر کوئی دعوت دے تو دعوت کے کھانے پر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ یہ دعا تو اسی وقت پڑھی جائے گی جب ہمیں کوئی دعوت دے گا، کوئی ہمیں کھلائے گا، گھر کے باہر کہیں جاتے ہیں وہ کسی کی دعوت ہوتی تو وہاں پر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اپنے گھر میں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، دونوں دعا کو پڑھے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بھی پڑھے، اور گھر میں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی بھی پڑھے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے کھانا نہیں بنایا، ہماری گھر کی عورتوں نے کھانا بنایا ہے؟ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی، تاکہ ہماری گھر کی عورتوں کو بھی دعا مل جائے، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، ہم نے تو گھر میں لا کے دے دیا، بنانے والی کوئی اور ہے، صبح سے شام تک تھکی ہے، محنت کی ہے، اس کے حق میں بھی دعا ہو جائے، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے بھی کھلا۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی دعا دینے والے بنے، گھر کے میں کھانے کے بعد بھی اس دعا کو پڑھنے والے بنے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ تو شیطان نے کہ اللہ میرے لیے کوئی کھانے کی چیز کو مقرر فرما دے، تو اللہ نے فرمایا ہر وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا تیرے لیے ہوگا۔ تو سنتوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، جو جنت میں تو انسان سنت پر عمل کرے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا، آخرت کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ زندگی کو ویران اور برباد کر دیتا ہے۔ جو کھانے کی سنت کے ہاتھ دھونا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے بیٹھا، کھانا کھانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب تحقیق کی گئی تو اس کے کھانے میں زہر کے اثرات ملے، تو ہوٹل والوں سے تفتیش کی، پتہ چلا کہ کھانے میں زہر ہوتا تو دوسرے لوگوں نے بھی کھانا کھایا، وہ لوگ کیوں نہیں مرے، یہی کیوں مرا؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ گاڑی سے اتر کر جب آیا تو اپنے گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے اپنے گاڑی کے ٹائر کی ہوا کو اپنے ہاتھ سے چیک کرا، اور پھر ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھایا۔ اس کی گاڑی کے ٹائر کو چیک کرا تو اس کے ٹائر میں ایک سانپ آ کر مر گیا تھا، اور اس کے زہر کا اثر اس کے ٹائر پر لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے ٹائر کی ہوا کو چیک کرا، وہ زہر کے اثرات اس کے ہاتھ پر لگ گئے۔ اس نے ہاتھ کو دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا، ایک چھوٹی سی سنت، اور سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کو کھانا شروع کر دیا، اور وہی اس کی موت کا ذریعہ اور موت کا سبب بن گئی۔ تو اللہ نے سنتوں میں وہ طاقت رکھی ہے، جو چھوٹی چھوٹی سنت ہوتی ہیں، لیکن اس سنت پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی خوبصورت بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت بنتی ہے۔ تو خیر وہ شیطان نے یہ بات کی اللہ میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام فرما دے، تو اللہ نے فرمایا ہر وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا تیرے لیے ہوگا۔ شیطان نے ایک اور سوال کیا، اجعل لی شرابن، اللہ میرے لیے مشروبات کا انتظام فرما دے، کوئی میرے لیے پینے کی چیزوں کو مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کل مسکر، ہر نشہ والی چیز، ہر نشہ والی چیز تیرے لیے ہے۔ گویا دنیا میں جتنے نشے والی چیزیں ہیں وہ شیطان کی پینے والی چیزیں ہیں۔ جب بندہ کسی چیز کو نشہ کرتا ہے وہ شیطان کی چیزوں کو پیتا ہے۔ قرآن کریم میں احادیث میں اس کو حرام قرار دے دیا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نشہ کرتا ہے وہ جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوگا، جنت کی شراب سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے اس سے پہلے بھی اس بات پر تنبیہ کی گئی، آج بھی ہمارے علماء کرام نے، ہمارے علاقے کے علماء کرام نے اس بات کا مشورہ کرا کہ روز بر روز یہ شراب و نشے کی لت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے علاقوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ باقاعدہ مشورے سے یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہمارے علاقے کے ہر مسجد میں اس جمعہ میں اس بات کی طرف بھی تنبیہ دلائی جائے کہ اپنے ماں باپ کو سمجھے، اپنے ماں باپ اپنے دلوں میں اس بات کو جائزہ لے اور اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھے، اپنی جوان اولاد کی فکریں کریں، اپنی اولادوں کو جلدی اگر رات میں گھروں میں بلا لیں گے ہماری اولادیں نشے کے عادی نہ بنے گی۔ یہ رات میں دیر دیر تک ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے آج ہماری اولادیں غلط راہ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ماں باپ بھی بڑے مطمئن ہیں کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا مطمئن ہے، میرا بیٹا کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ وہی لڑکے اس طرح کی حرکتوں
کر رہے اور ماں باپ بڑے مطمئن ہیں. جب آپ نے اپنی اولاد کو آزاد کر دیا, گناہ کے راستے پر چھوڑ دیا, پھر آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ میری اولاد غلط کام نہیں کرے, یہ آپ کا شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو حرام قرار دے دیا, اور احادیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان شراب کا نشہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرما دیتا ہے. شیطان یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے, جیسے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن, ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے انسان کا عقل کے مزاج خراب ہو جائے, اس کے عقل کے توازن خراب ہو جائے, تو شیطان اس بات کو ملوث کرتا ہے انسان شرابی بن جائے, وہ نشہ کرنے والا بن جائے, اس کے عقل کے توازن خراب ہوگا, پھر آسانی سے وہ شرک کرنے والے اعمال بھی کرے گا, وہ کفر کرنے والے اعمال بھی کرنے والے بن جائے گا, اور نشہ کے بعد وہ انسان کو کفر والے اعمال اور شرک کرنے والے اعمال میں ملوث فرماتا ہے. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے لیے کوئی شراب, کوئی پینے کی چیزوں کو مقرر کر دے. اللہ نے فرمایا کہ جتنی نشے والی چیزیں ہیں یہ تیرے پینے والی چیزیں ہیں. تو یہ جتنی چیزیں اللہ نے شیطان کے لیے بتائی, ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے کہ غسل خانے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کا اہتمام کر لیں, اور وہاں بھی زیادہ وقت نہ گزاریں. غسل خانے میں بھی جلدی سے غسل کر کے باہر آ جائیں, کہ گھنٹہ گھنٹہ ایک ایک گھنٹے مرد حضرات بھی لڑکے بھی غسل کر رہے ہیں. اپنی اولاد کو غسل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا جائے. ہمارے نبی نے کتنا پانی استعمال کیا جائے وضو میں, غسل میں, وہ بھی طریقہ بتایا. اور اگر اس سے زیادہ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں وہ اسراف ہے. ہمارے نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی, تو ہم اپنی اولاد کو غسل کا طریقہ بھی بتائیں, کتنی دیر میں غسل کرنا ہے وہ بھی ہمیں انہیں سکھائیں. اور راستے کے چوراہے پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو احتیاط کرے. اپنی گھر کی عورتوں کو بازار کی زینت نہ بنائے, خود بازار میں جا کر چیزوں کو خریدنے والے بنے, اور راستے کے چوراہے پر نہ بیٹھے. جب کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے, اور خود بھی اپنی اولاد کی, اپنے معاشرے کی اس بات کی فکر کرے کہ ہمارا معاشرہ نشہ آور چیزوں سے محفوظ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.